بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ سچ ہے کہ خوبصورتی میں بھی کبھی کبھی انسان کی بدقسمتی چھپی ہوتی ہے۔ تبھی سیانے کہتے ہیں کہ لڑکی بڑی ہو تو اسے گھر سے باہر قدم نہ رکھنے دینا چاہیے۔ اسی باعث تو ہمارے گاؤں والے اپنی بچیوں کو 7 پردوں میں رکھتے ہیں اور کم سنے میں ان کا بیاہ کر دیتے ہیں تو لوگ ان کو جاہل کہتے ہیں۔ میری پیاری گل بہار بھی حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ ہم دونوں اکٹھی ندی پر پانی بھرنے جایا کرتی تھیں۔ ایک دن میں اسے بلانے گئی تو چچی جان نے کہا، لبنہ بیٹی آج گل تیرے ساتھ نہیں جائے گی، اس کو تیز بخار نے آ لیا ہے، چارپائی پر بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور الٹے قدموں لوٹ آئی۔ آج مجھے پانی بھرنے اکیلی ہی ندی پر جانا تھا۔ جب گھڑا بھر کر لوٹ رہی تھی تو 2 آدمیوں نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ شکل سے ہی بدمعاش لگتے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر ڈر گئی۔ تبھی ان میں سے ایک بولا، ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، صرف تمہاری سہیلی کے بارے میں پوچھنا ہے، آج وہ ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اسے تیز بخار ہے تبھی وہ ساتھ نہیں آئی، مگر تم لوگ اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے تم سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو تم جا کر اسی سے پوچھ لینا، کل جب وہ ادھر آئی تھی تم ساتھ نہیں تھی تو تب کیا ہوا تھا وہ تمہیں بتا دے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میرے راستے سے ہٹو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کیوں، تم نے کون سا گھر جا کر کوئی قلعہ فتح کرنا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، مجھے جانے دو۔ میں نے توش لہجے میں کہا، نہ جانے دیں تو کیا کر لو گی؟ آواز دے کر اپنے بھائیوں کو بلا لو گی؟ تو دے دو آواز، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ ان میں سے ایک جو خوفناک مونچھوں والا تھا اس نے میری آنکھوں میں گھور کر دیکھا۔ ہاں تو پھر بتا دو کون ہو تم؟ میں جگنو ہوں، یہ جا کر اپنے بھائیوں کو بتا دینا، تمہاری سہیلی کی وجہ سے تمہارا لحاظ کیا ہے۔ جگنو بدمعاش کا نام سن رکھا تھا، بڑا ہی ظالم مشہور تھا، جس کا چاہتا گھر برباد کر دیتا تھا، جس سے دشمنی پڑتی اسے ختم کر کے دم لیتا۔ اس نے کئی وارداتیں بھی کی تھیں، اغوا بھی کیے تھے، سارا گاؤں اس سے خوف کھاتا تھا۔ اچھا بتا دوں گی، میں نے لہجہ دھیما کر لیا اور اپنی جان چھڑا کر گھر کی راہ لی۔ تمام راستے میری سانسیں تیز پھولی ہوئی تھیں، میں مڑ مڑ کر دیکھتی، پھر ترنت گھر پہنچی۔ گھڑا رکھ کر میں نے فوراً ہی گل بہار کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اماں تو پکارتی رہ گئی، کہاں جا رہی ہے؟ سن تو، بڑا کام پڑا ہے۔ امی، گل کو دیکھنے جا رہی ہوں، وہ بیمار پڑی ہے، ابھی آتی ہوں۔ گل سے جا کر میں نے ساری بات کہہ دی۔ سچ بتاؤں سدرا، مجھے اس بدمعاش کے ڈر سے ہی بخار ہو گیا ہے، مگر میں بھی ہمت کروں گی، خود کو اس ظالم کے ہاتھوں سے بچا کر رکھوں گی۔ کل کیا ہوا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگی، کل جب تم ساتھ نہ گئی تو میں اکیلی ہی ندی پر چلی گئی، شاید تمہیں خبر نہیں تھی، ہم پانی بھرنے جاتے تو جگنو ہمارے پیچھے آتا تھا، مجھے اکیلا دیکھ کر وہ مجھ سے بات کرنے آ گیا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ اس ٹالی کی طرف چل اور میری بات سن۔ میں نے دیکھا وہ جان نہیں چھوڑ رہا تو پاس پڑا پتھر اٹھا لیا، وہ خود تو پرے ہٹ گیا لیکن اس کے پیچھے کھڑے آدمی کو لگ گیا کہ اس کے ساتھی کے ماتھے سے خون بہنے لگا ہے۔ خون بہتا دیکھ کر میں نے گھڑا وہیں پھینک دیا اور گھر کی طرف دوڑی۔ وہ آدمی اب غصے میں ہیں اور مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اسی لیے بلاتے ہیں۔ گل، مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ تم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے جگنو تو تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسے پسند آ گئی ہے، تبھی تو اس نے میرے ساتھ بھی تمیز سے بات کی۔ ہاں کہتی تو تم ٹھیک ہو، لگتا ہے ایسی ہی بات ہے، ورنہ تجھ سے نہ کہلواتا اور نہ مجھ سے کہتا کہ اپنے باپ سے کہہ دینا تیری حفاظت کرے، تو میری امانت ہے اس کے پاس۔ گل، اگر اس کا دماغ پھر گیا تو وہ تجھے اٹھوا بھی سکتا ہے۔ یہ سن کر بیچاری گل بہار پیلی پڑ گئی اور خوف سے رونے لگی۔ اس کے بعد وہ ندی پر پانی بھرنے نہیں گئی۔ میں بھی اکیلی نہ جاتی تھی،
جب جانا ناگزیر ہوتا سب لڑکیاں اکٹھے جایا کرتیں، میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی۔ تاہم اس روز کے بعد مجھ کو ندی پر جگنو دکھائی دیتا، نہ ہی اس کے آدمی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ شام کے وقت گل کا باپ چچا رمضان اپنے گھر کے آگے نیم کے درخت تلے چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا کہ اچانک وہاں جگنو آ گیا۔ اس نے میری سہیلی کے والد کو مخاطب کر کے کہا، چچا میری بات غور سے سن، تیری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، عزت سے بیاہنا چاہتا ہوں، اس رشتے سے انکار مت کرنا، ورنہ جو برا ہوا اس کا ذمہ دار تو ہوگا۔ دیکھ جگنو، کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا ٹھیک نہیں۔ تو جانتا ہے میں گزارے کے لیے اپنے سالے کی زمین پر بیٹھتا ہوں اور میرے پاس خود کی زمین نہیں ہے۔ میں نے سلیم کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ بچپن سے ہی طے کیا ہوا ہے، اب میں یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا، ورنہ وہ مجھے اپنی زمین سے بے دخل کر دے گا، بلکہ میری بیوی کو بھی میرے گھر سے کھینچتا ہوا اپنے گھر لے جائے گا، زمین بھی جائے گی اور میرے بچوں کی ماں بھی۔ میں کہاں سے اپنے بچوں کے لیے ٹھکانہ کروں گا اور انہیں 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھلاؤں گا؟ بہتر ہے شادی کے لیے کوئی اور گھر دیکھ اور میرا در چھوڑ دے۔ مجھے تو تیری بیٹی سے ہی نکاح کرنا ہے، یہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ یاد رکھ، عزت سے حوالے نہ کیا تو میں اٹھا کر لے جانا بھی جانتا ہوں۔ اور رہی زمین، تو کتنی زمین دی ہوئی ہے تیرے سالے نے تجھے؟ 2 بھیگے، مگر بات 2 بھیگے زمین کی نہیں ہے، بات برادری کی ہے۔ رشتہ طے کرتے وقت برادری والے ضامن ہوتے ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں انکار برداشت نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جگنو، رشتے کے لیے تو غلط دروازے پر آیا ہے، میں برادری کے جوڑے ہوئے اس بندھن کو توڑنے سے مجبور ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دے، میں یہ رشتہ تجھے نہیں دے سکتا۔ مگر جگنو ہی کیا جو مان جائے۔ وہ بولا، دیکھ چچا، سیدھی طرح بیٹی حوالے کر دے، اگر تم گل کے باپ نہ ہوتے تو اسی وقت ہی تمہاری گردن میں ہاتھ ڈال دیتا۔ مجھے تمہارا لحاظ ہے، لیکن میری بات نہ مانی تو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ چچا بوڑھا سہی بے غیرت نہیں تھا، اسے بھی غصہ آیا، چلا کر بولا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جو جی میں آئے کر گزرو، میں کمزور سہی بے غیرت نہیں، جان دے دوں گا پر بیٹی نہیں دوں گا۔ اگلے دن 2 آدمی جگنو کی طرف سے آئے اور چچا کو ایک رومال میں بندھی نوٹوں کی کڑیاں دے کر کہا، یہ 2 بیگھے زمین کی قیمت سے بہت زیادہ روپیہ ہے، اپنے سالے کو دے کر اس کے چنگل سے خلاصی پالو، ورنہ تم جگنو کا غصہ نہیں جانتے۔ جانے کیا بات ہے جو ابھی تک تمہارے معاملے میں نرمی برت رہا ہے۔ اس نے جھگڑا بڑھانے کی بجائے یہ رقم بھجوائی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ جگنو کے ہاتھ میں دے دو، وہ تمہاری بیٹی کو نکاح کر کے یہاں سے لے جائے گا۔ کیا بدماشوں، ان لٹیروں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ میں غریب ضرور ہوں، مگر تم جیسوں کے ساتھ روپوں کے عوض رشتہ داری نہیں جوڑ سکتا۔ یہ رقم واپس لے جاؤ، اس سے کہو کہ میں برادری کے دباؤ سے مجبور ہوں، بیٹی کا رشتہ غیر برادری میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری کو سمجھے، مجھے تنگ نہ کرے۔ تجھ کو اپنے غیرت مند ہونے پر بڑا غرور ہے، مگر یاد رکھ، جگنو کو تیرا یہ جواب بالکل پسند نہیں آئے گا۔ پیسے واپس کر کے اس کی جو بے عزتی تو کر رہا ہے، اس کا بدلہ وہ تجھ سے ضرور لے گا، بعد میں پچھتائے گا۔ مگر چچا بھی نہ مانے اور ان لوگوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ جو ہی یہ لوگ گئے، چچا نے گھر آ کر جلدی سے بیوی سے کہا، تم تیاری کرو، ابھی اور اسی وقت تمہارے بھائی کے گاؤں جانا ہے اور گل بہار کو اس کے ماموں کے حوالے کرنا ہے، مگر اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، مجھے لگتا ہے وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ بیوی نے اسی وقت تیاری باندھی اور چچا رمضان بیل گاڑی لینے چلا گیا۔ ان دونوں کا سفر بیل گاڑی میں ہی ہونا تھا۔ گھنٹہ بھر میں انہوں نے کوچ کیا، مگر اس کی کوچ کی خبر نہ جانے جگنو کو کیسے ہو گئی۔ اس نے بیچ راستے میں ہی اپنے 2 آدمیوں کو بھیج کر رمضان کی بیل گاڑی کو آ لیا، جبکہ گل بہار کو بزور اسلحہ اتار کر لے گئے۔ چچا اور چچی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہمارا خیال تھا رشتہ نہ ملنے پر جگنو نے سونے کو اٹھایا تو وہ اسے شادی کر کے گھر میں ڈالے گا، مگر کبھی اسے ماں باپ سے ملنے نہیں دے گا۔ زبردستی گل بہار کو بیل گاڑی سے اٹھا کر لے جانا ہی دکھ کی بات تھی، مگر وہاں جو کچھ ہوا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جانے جگنو کے آدمیوں نے کن الفاظ میں اس کو بھڑکایا تھا کہ وہ غلیظ میں آتش فشاں بن گیا۔
اس نے گل بہار کو حاصل کرنے کے بعد اس سے نکاح نہیں کیا، بلکہ ہفتے کے بعد اس کی لاش کنارے سے ملی۔ اس کے مردہ جسم پر لباس تک نہیں تھا۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو وہ بھی سکتے میں رہ گئے۔ اس بدبخت جگنو نے بہت بھیانک انتقام لیا تھا۔ جانے اس نے میری معصوم سہیلی سے کیا سلوک کیا کہ وہ ان بھیڑیوں کا ظلم نہ سہ سکی اور جان دے دی۔ ہسپتال سے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی وہ تو پڑھنے کے لائق نہیں تھی، اسے پڑھ کر رونا آ جاتا تھا۔ جانے کتنی بے دردی سے، کتنے ظالم ہاتھوں نے انتہائی بے دردی سے گل بہار کی ناموس کی چادر کو نوچا تھا کہ وہ اس دردناک اذیت میں جان سے گزر گئی۔ بھلا اس کا قصور ہی کیا تھا سوائے معصومیت اور خوبصورتی کے؟ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی کی خوبصورتی نے اسے ناک بن کر ڈھس لیا۔ کاش وہ اتنی حسین نہ ہوتی، کاش وہ اس لٹیرے بدماش جگنو کی نظر میں نہ آتی، یا پھر کاش جگنو کو اس کے کیے کی سزا قانون دیتا، مگر نہ ہی وہ پکڑا گیا اور نہ ہی کسی نے اس پر کوئی رپورٹ لکھوائی، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ جن مجرموں اور بدماشوں کے روابط اثر و رسوخ رکھنے والوں سے ہوں اور ان کے ہاتھ لمبے ہوں تو قانون بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک قانون اللہ کا ہے جس کی نظر میں سب برابر ہیں، جہاں انصاف غریبوں اور امیروں سبھی کو ملتا ہے۔ یہ تقریباً 2 سال بعد کی بات ہے جب جگنو اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا گنے کھا رہا تھا۔ بڑی محفل سجی ہوئی تھی، دوستوں یاروں میں گپ شپ ہو رہی تھی کہ اچانک عجیب قسم کی مکھیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ ایسی مکھیاں تھیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں، نہ ہی ان کے بارے میں سنا تھا۔ یہ لوگ دوڑے مگر مکھیوں نے کاٹ کاٹ کر ان کے چہروں کی حالت عجیب کر دی۔ جگنو اور اس کے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر گاؤں کے سبھی لوگ بہت خوش تھے، مگر کوئی منہ سے کچھ بھی نہ بولا، کیونکہ جگنو کی دھاک سب پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر گزرتے دنوں کے ساتھ جگنو کی حالت بھیانک ہوتی گئی۔ اس کے چہرے سے خون رسنے لگا اور زخم مرہم پٹی کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوئے۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں سے علاج کروایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ بالآخر اس کا زخم پھیلتے پھیلتے سارے جسم میں پھیل گیا، اور پھر ایک دن آیا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ وہ نہا دھو بھی نہیں سکتا تھا۔ نہانے دھونے سے گیا تو اس کا جسم کوڑے کا ڈھیر بن گیا، اس میں کیڑے ابلنے لگے، کوئی اس کے پاس بھی نہ جاتا تھا۔ ہاتھوں کی طاقت جاتی رہی اور پاؤں بھی لڑکھڑا کر چلنے لگا۔ اب نہ ہی جگنو کے ملازم اس کی بات سنتے اور نہ ہی اس کا روب رہ گیا تھا۔ وہ دن بدن لاغر ہوتا جا رہا تھا، منہ میں عجیب قسم کے چھالے تھے کہ کھانا کھانا بھی مشکل تھا۔ اور پھر قدرت نے جگنو اور اس کے ساتھیوں کو وہ سزا دی کہ گاؤں والوں کے دل بھی لرز کر رہ گئے۔ ان سبھی کی لاشیں ایک ایک کر کے گاؤں کے کھیتوں سے ملی۔ اچانک ان کو کسی بیماری نے آن لیا اور پھر ایسی عبرتناک موت ہوئی کہ لوگ گل بہار پر ہونے والے ظلم کو بھی بھول گئے۔ بلا شبہ اللہ کا انتقام بہت بھیانک ہے، اور اگر مظلوم کی آہ کسی ظالم کو لگ جائے تو پھر چاہے وہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔